تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 121. آیت 121. Eat not of that on which Allah's name has not been pronounced, for surely it is disobedience. کھاؤ مت وہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یقیناً وہ نافرمانی ہوگی، اللہ کی نافرمانی. And certainly the shayateen do inspire their friends. اور یقیناً شیاطین لوگ جو ہے وہ اپنے ہی دوست احباب، ان کے جو بھی ہے چہیتے اور جو بھی جن کے کانوں میں وہ پھونکے مار رہے، اور وہ دنیا میں سوچو وہ لوگ وہ کام کر رہے جو شیطان اس کو بول رہا کرنے کو، ٹو ڈسپیوٹ وتھ یو، تاکہ آپ سے لڑیں. اینڈ اف یو اوبے دم، لیکن جیسے اگر انسان جب لڑتا ہے بہت وہ کرتا ہے تو سامنے والا سوچتا ہے کہ چلو چھوڑو جانے دو، ان کی تھوڑی بات مان ہی لو. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی نہیں ماننے والے، لیکن ہم سب عام انسان ہیں نا، تو ان کے بعد یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے نا. تو اینڈ اف یو اوبے دیم دین یو وڈ انڈیڈ بی پولیتھیسٹ، مشرکون. پولیتھیسٹ کون ہوتا ہے؟ جو ایک سے زیادہ جس کے معبود ہو. دا پروہیبیشن آف واٹ واز سلاٹرڈ ان ادر دین اللہ نیم، منع کر دیا گیا اس لیے کہ جو بھی چیز جس کو مطلب سلاٹر کیا گیا، ذبح کیا گیا اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے نام پر. اللہ سے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Eat not of that on which Allah's name has not been pronounced, for surely it is disobedience. کھاؤ مت اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یقیناً وہ نافرمانی ہے، گناہ ہے. This ayah is used to prove that slaughtered animals are not lawful when Allah's name is not mentioned over them, even if slaughtered by a Muslim. یہاں پر اس آیت کے اندر جو خاص بات ہے جو وہ ہے اس چیز کو یعنی یہاں پر پروف کیا گیا، اس کو پروف کیا گیا ہے کہ اگر جو بھی ذبیحہ کیا ہوا جانور جس کی ہم کو اجازت ہے کھانے کی، اس پر اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہی ہے، اس کو نہیں کھانا ہے. نو، وہ لافل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام کا مینشن نہیں ہوا، ذکر نہیں ہوا. چاہے وہ کوئی مسلمان نے ہی کیوں نہ کیا ہو، تو مسلمان نے کیا تو اس سے کیا، اس کو اللہ کا نام لینا ہی ہے. اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو مسلمان نے تو کیا ہوا، اس کا مطلب تو مسلمان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ بھئی دیکھو تو کچھ بھی کر چلے گا. دا آیا اباؤٹ ہنٹنگ گیم، پھر وہ آیت جو سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھے تھے، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 4، جس کے اندر یہ لکھا وَفَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. So eat of what they یعنی کہ ان کے جو بھی ہنٹنگ ڈاگز ہیں جن کو انہوں نے ٹرین کیا ہے کہ وہ برڈز کو مطلب جو بھی ہے اس کو پکڑتے تھے. So eat of what they catch for you. تو تمہارے جو ہنٹنگ کرے ہوئے یعنی مطلب ٹرینڈ ہنٹنگ ڈاگز اور برڈز آف پرے، تو جو بھی ہے جب وہ جانور کو پکڑے بٹ پروناؤنس دا نیم آف اللہ اوور اٹ، یعنی یہ اس کو سپورٹ کرتی اس آیت کو ہم نے جو ابھی پڑھے، سپورٹس دس. تو یہ جو کہا گیا کہ جب اس کو تم جب ہنٹنگ ڈاگ کو بھی تم چھوڑتے ہو، اس کو ٹرین کیا ہے تم نے، تو اب اس کو چھوڑتے ہوئے تم کو اللہ کا نام لینا پڑے گا تاکہ وہ جو چیز کیچ کر رہا ہے پھر وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے. یہ ہم نے بہت ڈیٹیلڈ پڑھ چکے ہیں. دا آیا ہیئر ایمفسائزڈ دس رولنگ، اس آیت کے اندر یہی حکم ہے when اللہ said وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ for surely it is disobedience، یقیناً وہ نافرمانی اور گناہ ہے. They said that it refers to eating it، کہ جو کہا گیا نا کہ یعنی کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کہ یقیناً وہ یعنی کہ for surely it، جو eat ہے وہ کیا ہے، refers to eating it یعنی اس کو جو کھاتے ہیں. And others say that it refers to the sacrifice for other than Allah، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم کوئی بھی بتوں کے سامنے جو بھی قربانی کر رہے ہو تو وہ تمام اس کے لیے بولا جا رہا ہے. There are various hadiths that order mentioning Allah's name when slaughtering and hunting. بہت ساری حدیث ہے اس پر جو کہ ہم نے پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو اللہ کا نام اس پہ لیا کرو، اللہ کا نام مینشن کرو جب بھی تم کوئی بھی جانور یا تو سلاٹر کرتے ہو یا تم شکار کھیلتے ہو.
The hadith narrated by Adi bin Hatim and Abu Salaba that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اذا ارسلت قلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل ما امسك عليك. When you send your trained hunting dog and mention Allah's name on releasing it, then eat from whatever it catches for you. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اپنے بہت ہی اچھی ٹریننگ دیے ہوئے تمہارے ہنٹنگ جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کو تم نے سکھایا ہے نا جیسے، تو جب ان کو تم ریلیز کرتے ہو، چھوڑتے ہو کہ جا بھاگ فلانے جانور کے پیچھے، تو وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑنا ہے تمہیں. اس کے بعد پھر وہ جو پکڑے گا وہ تم کھا سکتے ہو نا، وہی جو حلال جیسے خرگوش پکڑتے، ہرن پکڑتے، جو بھی، تو وہ تب تم اس کو کھا سکتے ہو. This hadith was collected in the two Sahihs, اور دونوں صحیح میں ہے یہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم. The Rafi bin Khadij narrated that the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. You can use what would make blood flow. تم وہ لے سکتے ہو، یعنی سلاٹر کیا ہوا جو بھی ہے اس کو تم لے سکتے ہو جس میں سے خون بہ رہا ہو یعنی خون بہ جائے. اینڈ یو کین ایٹ واٹ از سلاٹرڈ، اور جو بھی تم نے ذبح کیا ہے، اینڈ دا نیم آف اللہ از مینشنڈ ایٹ دا ٹائم آف سلاٹرنگ، کہ جب تم اس کو ذبح کرتے ہو اس وقت تم نے اللہ کا نام لیا اس پہ، وہ تم کھا سکتے ہو. دس حدیث واز آلسو کلیکٹڈ ان دا ٹو صحیح، اور یہ حدیث جو تھی وہ بھی دونوں صحیح میں ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ narrated that Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said to the jinns، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں سے کہا، لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ، فار فوڈ، کھانے کے لیے، یو ہیو ایوری بون، تم ہر ہڈی کو کھا سکتے ہو. جنوں سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، on which Allah's name was mentioned on slaughtering، کہ جو اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے اس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا. تو وہ جو بھی ہڈیاں ہوتی ہیں ہم کچرے میں پھینکتے ہیں وہ جنات کھاتے ہیں. مسلم کلیکٹڈ دس حدیث، یہ صحیح مسلم میں ہے. جندب بن سفیان البجلی said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانها اخرى ومن لم یکن ذبح حتی صلینا فلیذبح بسم اللہ. Whoever slaughtered before he prayed the Eid prayer، یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تم نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جس کسی نے بھی اپنی عید کی نماز سے پہلے سلاٹر کیا، یعنی کہ ذبح کیا اپنے جانور کو، لیٹ ہم سلاٹر another sacrifice in its place، تو اب اس کو نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک اور اس کو یا قربانی دینا چاہیے، کہ ایک اور جانور کو مطلب اس کو سلاٹر کرنا چاہیے. Whoever did not offer the sacrifice before we finish the prayer، اور جس کسی نے بھی اپنی سیکریفائس، اپنی قربانی نہیں مطلب ادا کر دی ہے یہ نماز سے، یعنی کہ جب تک کہ نماز پوری نہیں ہوئی، تو یعنی انہوں نے نماز پہلے پڑھے، ان کی سیکریفائس ابھی ہوئی نہیں، انہوں نے آفر نہیں کی اس میں سیکریفائس، پہلے نماز پڑھے. تو یہی حکم ہے نا کہ پہلے نماز پڑھو. لیٹ ہم سلاٹر اینڈ مینشن اللہ نیم، تو اب وہ اپنے جانور کو ذبح کرے اور اللہ کا نام لے اس میں. دا ٹو صحیح ریکارڈیڈ دس حدیث، اور دونوں صحیح میں یہ حدیث کو ریکارڈ کیا گیا ہے، درج. دا ڈیولز انسپریشن، شیطان جو وحی کر رہے تھے اپنے دوستوں کو، اس کے اوپر بولا جا رہا ہے کہ وہ وحی کیا ہے، وہ وسوسہ اندازی ہے، پھونکے مارنا کان میں، پٹی پڑانا. اللہ said وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، and certainly the shayateen do inspire their friends to dispute with you. یعنی شیطان لوگ جو ہے یقیناً وہ اپنے دوستوں کو وسوسہ اندازی کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے لڑیں. ابن ابی حاتم recorded that Abu Ishaq said that a man
said to Ibn Umar radiyallahu anhuma that Al-Mukhtar claimed that he received revelation. ایک شخص آیا, اس نے کہا ابن عمر سے, نے حضرت عمر کے بیٹے ہیں نا ان سے, کہ المختار نام کا جو آدمی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو وحی آئی, اس کو وحی ملی, یعنی کہ اس نے بھی وحی ریسیو کیا ہے. سو ابن عمر سیڈ, تو حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما, انہوں نے کہا he has said the truth, اس نے سچ کہا. and recited this آیا, اور پھر انہوں نے تلاوت کی اس آیت کی, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ and certainly the shayateen do inspire their friends. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے تو سچ کہا ہے, کیونکہ یہ آیت میں دیکھو ہے نا, یقیناً شیاطین لوگ جو ہے اپنے دوستوں کو برابر پھونکے مارتے ہیں, کان میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں, وہی جو اس نے بولا نا مجھے بھی وہی آئی ہے, تو ہاں شیطان کی طرف سے آئی ہوگی نا. ابو زمیل سیڈ I was sitting next to ابن عباس رضی اللہ عنہما, کہ میں, ابو زمیل جو انہوں نے کہا میں ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا at a time when المختار بن ابی عبید, یعنی یہی بندہ جو المختار نام کا ہے, اس نے was performing حج, وہ حج کر رہا تھا. So a man came to ابن عباس, تو ایک شخص آیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس and said, او ابن عباس, ابو اشاق المختار claimed that he received revelation this night, کیا اس نے آج کی رات اس کو وحی آئی, یہ ایسا بول رہا ہے المختار. ابن عباس رضی اللہ عنہما said he has said the truth, انہوں نے بھی کہا ہاں وہ تو سچ بول رہا ہے. I was upset and said, میں بہت upset ہو گیا اور میں نے کہا ابن عباس says that المختار has said the truth, تو بولے ابن عباس جو ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ المختار نے جو بولا ہے صحیح بولا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ replied, تو انہوں نے جواب دیا ابن عباس نے, there are two types of revelation, دو طرح کی وحی ہے, one from Allah and one from the devil, ایک اللہ کے پاس سے ایک شیطان کے پاس سے. تو یہ آیت میں ہے نا, اس لیے تو شیطان کے پاس سے اس کو وحی آئی ہوگی. Allah's revelation came to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while the shaitan's revelation comes to his friends. اللہ کی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے, شیطان کی وحی اس کے اولیاء لوگ ہیں نا اس کے پاس آتی ہے, فرینڈز. He then recited, اور پھر انہوں نے یہ تلاوت کی, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ and certainly یہ لَيُوحُونَ میں ہے نا, لا اور یو اور پھر واہ, تو واہ آتا نا جو ورڈ, وہ وحی کے لیے certainly. تو پھر the shayateen do inspire their friends, شیطان لوگ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ضرور وحی کرتے ہیں نا بھائی, پہنچاتے ہیں کانوں میں وسوسہ. We all mentioned Ikrima's commentary on the ayah. Sorry, we also mentioned Ikrima's commentary on the ayah. اور اکرما جو ہے ان کی جو اس آیت کے اوپر جو بھی انہوں نے بولا ہے وہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, یہ آیت نمبر اسی سورے کی ہے, آیت نمبر 112 جو ہم ابھی پڑھ چکے ریسنٹلی. انسپائرنگ ون another with adorned speech as a delusion, ایک دوسرے کو انسپائر کرتے, وہی کرتے, یعنی ایک دوسرے کو وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں بڑی ہی خوبصورت بات سے, دھوکے کی غرورا. اللہ said next, لے یجادلوکم, تاکہ لڑیں تمہارے ساتھ, to dispute with you. Ibn Jarir recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, eat not of that on which Allah's name has not been mentioned, مت کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا, until لے یجادلوکم, to dispute with you, کہ تاکہ تم سے لڑائی کریں, وہ بحث کریں, لڑائی کریں. The devils inspire their loyal supporters, جو ان کے اصلی بہت وفادار لوگ ہیں نا دنیا میں, جو بھی انسان لوگ شیطان کی سب بات بہت اچھی مانتے وہ لوگ, تو وہ شیطان انہی کو انسپائر کرتا ہے, یعنی انہی کو وہی کرتا ہے وسوسہ. Do you eat from what you kill, یعنی یہ دیکھو یہ بات کو سنو کہ جو تم مارتے ہو تم اس کو کھاتے ہو, بٹ ناٹ فرام واٹ اللہ کازز ٹو ڈائی, یعنی جب اللہ کسی کو مار دیتا ہے کوئی جانور کو, یعنی مرا ہوا جانور جو ہے وہ اللہ نے مارا ہے نا, تو اس کو نہیں کھانے کا, اور تم مارتے اس کو کھانے کا. دیکھو بات دیکھو کیسی ہے. As-Suddi said, some idolaters said to the Muslims,
کچھ مشرک لوگ جو تھے بت پرست، انہوں نے مسلمانوں سے کہا یو کلیم دیٹ یو سیک Allah's pleasure، تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، yet you do not eat what Allah causes to die، لیکن اللہ نے جس کو مارا ہے تم تو اس کو نہیں کھاتے. یعنی دیکھو لوگوں کے دل میں شک ڈالنے والی بات کہ اللہ نے جس کو مارا اس کو مت کھاؤ، بٹ یو ایٹ واٹ یو سلاٹر، اور تم جس کو سلاٹر کرتے ہو، جس کو بھی ذبح کرتے ہو، اس کو تم کھاتے ہو. یہ کیسا انداز ہے بولو بولنے کا کہ بندہ سوچ میں پڑ جائے گا. اللہ said وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اوبے کیا، and if you obey them and eat dead animals، اور تم مردار کھاؤ گے اگر جانور، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً پھر تو تم مشرک لوگ ہو. then you would indeed be polytheists، پھر تو تم مشرکین ہو. Similar was said by Mujahid, Ad-Dahak and several others among scholars of Salaf. تو پرانے جو علماء تھے سلف کے، انہوں نے بھی سب نے یہی بات بولی. Giving preference to anyone saying over the legislation of Allah is shirk. اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ کوئی بھی giving preference to anyone saying، یعنی جب کوئی لوگ بولتے ہیں کچھ اچھا تو لوگ ہمیشہ یہ بولتے ہیں وہ فلاں نے معلوم کتنا اچھا بولا اور وہ ڈھمکے نے کتنا اچھا بولا، تو اس کی اس بات کو جو وہ بول رہا ہے اس کو تم بہت پریفر کر رہے ہو، بہت پسند کر رہے ہو، جو اللہ کے قانون ہے، قوانین ہے اس پر. تو اب سوچو کہ کتنا بڑا شرک کماتے ہو تم. اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ نے کہا اپنی آیت میں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، and if you obey them، تم نے اگر ان کا کہنا مانا، فرما برداری کی، then you would indeed be polytheists، پھر تو تم مشرکون ہو. اور اللہ شرک کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے بڑے سے بڑا گناہ اس کو جو بھی معاف کرنا کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. Means when you turn away from Allah's command and legislation to the saying of anyone else، یعنی دوسرے کسی نے کوئی بات بولا، وہ تم کو اس کی بات بڑی اچھی لگی اور تم نے اللہ کے حکم سے پلٹ گئے، جو بھی بات ہے، جو بھی اللہ کے حکم ہے، جتنے بھی اللہ کے حکم ہے قرآن کے اندر، وہ تمام حکم میں سے کسی پر بھی سے بھی تم ہٹے اور دوسرے کی بات کو پریفر کیا، اللہ کے قانون کو تم نے اس کے سامنے، تم نے دوسرے کی بات کو تم نے پریفر کیا نا. اللہ نے جو قانون بنایا، اللہ نے جو حکم دیا ہے، تو وہ دوسرے کی بات کے اوپر پریفرنگ ادر دین واٹ اللہ ہیز سیڈ، کہ اللہ نے جو بولا اس سے زیادہ تم وہ اس بندے کی جو بھی بات ہے اس کو پریفر کر رہے ہو، دین دس کنسٹیٹیوٹس شرک. تو اب یہ شرک ہو گیا. اللہ سیڈ ان another آیا، پھر ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. دے یعنی کہ Jews and Christians، they took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah. یہودی اور نصرانیوں نے اپنے جو ان کے رہبائز ہیں اور جو بھی ان کے مطلب بھکشک یا مونکس بولتے ہیں نا، جو ان کو کہ وہ ہیں پریسٹ ہیں جو بھی ہے، تو وہ لوگ ان کو لارڈ اپنا بناتے اللہ کے سوا. ان ایکسپلینیشن آف دس آیا الترمذی ریکارڈڈ دیٹ، کہ اس آیت کی جو تفصیل ہے اس میں الترمذی جو ہے انہوں نے یہ ریکارڈ کیا کہ یہ عدی بن حاتم جو تھے، حاتم تائی کے بیٹے نا، تو یہ جو تھے انہوں نے کہا او اللہ میسنجر یا رسول اللہ دے ڈڈ ناٹ ورشپ دیم، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ان لوگ ان کی بندگی نہیں کرتے تھے. دا پروفیٹ سیڈ صلی اللہ علیہ وسلم بلا انہم احلوا لہم الحرام وحرموا علیہم الحلال فاتبعوہم فذلک عبادتہم ایاہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیے کہ یس دے ڈیڈ، کہ یقیناً وہ وہی کر رہے تھے، ان کے اپنے رہبائز اور اپنے پریسٹ اور انہی لوگوں کی مطلب بندگی کر رہے تھے. دے یعنی کہ مونکس اینڈ رہبائز، دے الاؤڈ دا امپرمیسیبل، یعنی جو بھی چیز منع کر دی گئی ہے، یہ مت کھاؤ یہ مت لو، فار دیم اینڈ دے پروہیبٹڈ دا لافل فار دیم، یعنی کہ ان لوگوں نے ان کو جو چیز حرام ہے اس کی اجازت دی، ٹھیک ہے یہ ایسا کرو کھاؤ کچھ نہیں، اور جو حلال ہے اس کے لیے انہوں نے منع کر دیا، اور ان لوگ نے کہنا مانا. تو جب انہوں نے کہنا مانا تو کیا ہوا؟ اینڈ دے فالوڈ دیم ان دیٹ، انہوں نے اس کو فالو کیا نا. دیٹ واز دیئر ورشپ آف دیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے وہ بندگی،
کیونکہ وہ ان کی بندگی ہی کر رہے تھے کہ جو انہوں نے کہا انہوں نے مان لیا. سورہ توبہ میں ہے نا یہ. بارک اللہ